آج ویو 360 میں ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان اور ایران کی عرب ممالک اور واشنگٹن کے ساتھ کشیدگی عروج پر. نریندر مودی کا دوبارہ انتخاب، کیا بھارت میں سیکولر اقتدار خطرے میں ہے؟ اور پیش ہوگا ہفتہ وار سلسلہ ہالی ووڈ ہائی لائٹس. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ارم عباسی. ایران کی جانب سے کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر امریکی محکمہ دفاع نے وائٹ ہاؤس کو مشرق وسطی میں ہزاروں مزید فوجی بھیجنے کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے. وائٹ ہاؤس اس منصوبے کی منظوری کے حوالے سے کیا سوچ رہا ہے، اس کی تفصیل کے لیے چلتے ہیں کیپٹل ہل، جہاں سحر ماجد ہمارے ساتھ موجود ہے. سحر، کچھ روز پہلے تک تو ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ تنازع کو ہوا نہ دینے کی بات کر رہی تھی، اس میں اب کیا تبدیلی آئی ہے؟ جی رم، اس ہفتے صدر ٹرمپ نے قانون سازوں سے بات کرتے ہوئے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ ایران کو اکسانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے ایران کے حوالے سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ واضح نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ایران کی طرف سے لاحق خطرہ بڑھ سکتا ہے. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. جمعرات کے روز امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے ساتھ امریکہ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی سے نمٹنے کے لیے ایران میں مزید فوجی دستے بھیجنے کے حوالے سے ایک بریفنگ دی. میں یقیناً مزید فوجی دستے بھیجوں گا اگر ضرورت پڑی تو. ایران دہشت گرد قوم ہے اور ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ فوری طور پر فوجی دستے بھیجنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، جبکہ امریکہ کے جنگی جہاز پہلے سے ہی خلیج فارس میں موجود ہیں. خطے میں امریکی افواج میں اس اضافے کے حوالے سے امریکی حکام کہہ چکے ہیں کہ ایران کی دھمکیوں سے نمٹنے کے لیے یہ ایک اچھا فیصلہ ثابت ہوا. ہمارا بنیادی مقصد اس وقت ایران کی غلط فہمی دور کرنا ہے. ہم اس معاملے کو مزید ہوا نہیں دینا چاہتے. یہ اقدام جنگ کی روک تھام کے لیے ہے، جنگ شروع کرنے کے لیے نہیں. This is about deterrence, not about war. ایران کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ کسی ٹکراؤ کا خطرہ بہت زیادہ ہے. دونوں ملک جنگ کی روک تھام والی کیفیت کا تاثر دینا چاہتے ہیں، جیسے ایران کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم آپ کے کسی ممکنہ حملے کے جواب کے لیے تیار ہیں. خطے میں امریکی افواج میں اضافہ، ایرانی بھی یہی کر رہے ہیں. سال 2018 میں صدر ٹرمپ نے امریکہ کو ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے علیحدہ کر کے ایران پر بھاری پابندیاں لگا کر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ مزید نیوکلیئر ہتھیار تیار نہ کرے. ہم نے 13 پیچیدہ مطالبات رکھے ہیں جو مختلف امور سے متعلق ایران کے نہ صرف اس کے تمام پڑوسیوں سے بلکہ پوری دنیا سے تعلقات پر اثر انداز ہوں گے. ایسے امکانات کم ہی ہیں کہ ایران ان مطالبات کو مانے گا. ایران کے صدر حسن روحانی نے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایران جھکنے کے لیے تیار نہیں. ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی رم، ایک طرف تو صدر ٹرمپ ایران کی مخالفت کرتے ہیں، دوسری طرف وہ جنگ کو بھی ترجیح نہیں دے رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن ایران کے خلاف سخت ملٹری ایکشن لینے اور بلکہ ایران کی حکومت ہی تبدیل کرنے پر زور دے رہے ہیں. تو یہ جو مختلف بیانات آ رہے ہیں وائٹ ہاؤس کی طرف سے، ان میں بہت تضاد ہے اور یہ بالکل بھی واضح نہیں ہے. تو ماہرین کا یہ خیال ہے کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے، خاص طور پر ایران کے حوالے سے امریکہ کا کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے، کیونکہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے آنے والے بیانات میں بہت تضاد ہے اور وہ بالکل بھی کلیئر نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ سحر ماجد. یہ تھی ہمارے ساتھ سحر ماجد، کیپٹل ہل سے بتا رہی تھی امریکہ اور ایران کے بارے میں. پاکستان کے وزیر خارجہ نے اسلام آباد کے دورے پر آئے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اسلام آباد خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا. ایرانی وزیر خارجہ کا یہ 2 روزہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب سعودی عرب نے خطے کی صورتحال پر غور و فکر کے لیے اگلے ہفتے ہی عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس طلب کر رکھا ہے. پاکستان کے محکمہ خارجہ کے مطابق 2 طرفہ تعلقات میں بہتری اور امریکہ اور ایران کے تعلقات میں حالیہ کشیدگی دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کا موضوع ہوگی. ایران کی اس وقت امریکہ اور عرب ممالک کے ساتھ کشیدگی عروج پر ہے. اس معاملے میں پاکستان سے ایران کو کیا توقعات ہو سکتی ہیں اور پاکستان کس حد تک اپنا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ پوچھنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد عامر رانا کے پاس، جو کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز سے منسلک ہے. ویلکم ٹو دی شو عامر. پہلے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایرانی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کی اہمیت ہے کیا؟ دیکھیے، آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا کہ
لمحہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بدل رہی ہے اور اس میں پاکستان کا کردار یقیناً بڑھ رہا ہے، اور ایران کو لگتا ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے مصالحت کا کردار ادا کر سکتا ہے. اور جو پریس ریلیز ابھی ہمارے سامنے آئی اس میں بتایا گیا اس کے پاکستان نے یہ ایگری کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اس میں بات چیت کرے گا اور مصالحتی کردار ادا کرے گا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب کو زیادہ توقع یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ، ریاض کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کرے اور صورتحال کو اور جو ٹینشن ہے اس میں کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کرے. اب یہ کوشش کہاں تک کامیاب ہو سکتی ہے اور پاکستان کا انفلوئنس یا تعلقات کی نوعیت سعودی عرب کہ وہ بڑی مختلف نوعیت کی ہے. کیا سعودی عرب پاکستان کا دباؤ قبول کر سکتا ہے، یا واشنگٹن میں پاکستان کی لابی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ واشنگٹن میں کہیں پہ جا کے مصالحت کی بات کر سکے؟ بہرحال اس کو ہم ایک سفارتی کوشش لیں گے کہ بڑی اہم سفارتی کوشش کی گئی ہے ایران کی طرف سے. امیر رانا، جیسے کہ آپ نے خود بات کی کہ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی کافی گہری ہے، تو جب پاکستان اگر سعودی حکام کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوگا تو پھر ایران کے ساتھ ثالثی یا ایران کو کیا توقعات ہو سکتی ہیں؟ ایران کے ساتھ وہ کیسے ایک نیوٹرل پلیئر کے طور پر بیہیو کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ ہمیشہ سے پاکستان کے لیے چیلنج رہا ہے کہ کس طرح ایران اور سعودی عرب کے درمیان اپنے آپ کو بیلنس کریں. لیکن ابھی جو حالیہ صورتحال ہے اور کشیدگی ہے اس میں ایران کو لگتا ہے کہ پاکستان کا شاید کردار زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے کہ پوری صورتحال کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے میں. لیکن پاکستان اس قسم کی کاوش پہلے بھی کر چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف راحیل شریف جو ہیں انہوں نے اپنی طرف سے مصالحت کی کوشش کی تھی، ریاض کا اور تہران کا دورہ کیا تھا، لیکن کوئی خاص اسے امپیکٹ نہیں پڑ سکا تھا. ابھی پاکستان کی اہم پوزیشن یہی ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنی پوزیشن کو نیوٹرل رکھے کہ اگر کوئی کشیدگی بڑھتی ہے اس خطے کے اندر اور امریکہ کے ساتھ تو وہ اس میں کم از کم نیوٹرل رہے. اور شاید میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو ایران کا یہی ہے. یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب کا ہنگامی عرب لیگ بلانے کا اجلاس مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے. اب جس طریقے سے بات ہو رہی ہے، اچانک سے دونوں طرف سے بات کی جا رہی ہے کہ ہم ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیاری بھی اس طریقے سے چل رہی ہے. اس میں دو ایکٹر ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس وقت ایران کے اوپر دباؤ کو بہت زیادہ اس سطح پہ بڑھایا جائے کہ یا تو وہ وہاں پہ ایک رجیم چینج آ جائے یا ایران کی موجودہ حکومت ہی ان کی شرائط ماننے میں تیار ہو جائے. اور یہ دو جو ملک ہیں وہ سعودی عرب اور اسرائیل ہیں اس خطے کے اندر. اب ان کی یہ کاوش کہاں تک کامیاب ہوتی ہے؟ کیا ایران اس دباؤ کو برداشت کرے گا اور کس جگہ پہ وہ سیچوریشن پوائنٹ آئے گا کہ وہ ریٹیلیٹ بھی کر سکتا ہے؟ اور جلدی ویری کوئکلی بتائیے گا کہ واشنگٹن کے ساتھ بڑھتی ہوئی ایران کا جو تناؤ ہے اس کا خطے پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو اس صورتحال سے الگ رکھے. اگر پاکستان کو کسی صورت میں دباؤ کا سامنا پڑتا ہے واشنگٹن سے تو ظاہر ہے کہ پاکستان اور کے جو مذاکرات ہیں اس کا کردار ہے طالبان کے ساتھ وہ خاصا متاثر ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. یہ تھے عامر رانا، اسلام آباد سے تجزیہ کر رہے تھے پاکستان میں ایران کے وزیر خارجہ کے دورے کے حوالے سے. تھینک یو عامر. آج نئی دلی میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں جہاں نریندر مودی نے نئی حکومت بنانے کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے. بھارت کے پارلیمانی انتخابات میں لوک سبھا کی کل 545 سیٹوں میں سے بی جے پی نے تنہا ہی 303 سیٹیں حاصل کر لی ہیں. حکومت بنانے کے لیے اسے 272 درکار تھی. اتحادیوں کو شامل کریں تو نیشنل ڈیموکریٹک الائنس یا NDA کے پاس کم از کم 347 سیٹیں آ گئی ہیں. راہل گاندھی نے شکست تسلیم کر لی ہے. ان کی قیادت میں انڈین نیشنل کانگریس 52 سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے اور یونائٹڈ پروگریسو الائنس کی دیگر جماعتوں کو ملا کر اتحاد کے پاس کل 95 سیٹیں آئی ہیں. مودی جی پر تنقید کی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو تقسیم کرنے والی سیاست کرتے ہیں. جیت کے بعد انہوں نے اتحاد کا پیغام دیا ہے. چناؤ میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کون بولا، کیا بولا، میرے لیے وہ بات بیت چکی ہے. ہمیں آگے دیکھنا، ہمیں سب کو ساتھ لے کر کے چلنا.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سمیت عالمی رہنماؤں کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کو کامیابی کے بعد مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی ایک ہندو قوم پرست جماعت ہے۔ ماہرین کے بقول اس جماعت کے گزشتہ دور میں مذہبی تفریق بڑھی، شخصی آزادیاں کم ہوئیں اور جبکہ آزاد صحافت کے لیے بھی دشواریاں بڑھی۔ تو کیا سیکولر بھارتی اقدار خطرے میں ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دلی سے موجود ہے مصنف اور صحافی آشوتوش۔ ویلکم ٹو دی شو آشوتوش۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ نریندر مودی کی پہلے سے زیادہ مقبولیت دنیا کے سب سے بڑی سیکولر جمہوریت کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ دیکھیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بہت اپرتیاشت طریقے سے اور بہت بڑے بہمت کے ساتھ بھارتی جنتا پارٹی نے کیندر کے اندر سرکار بنائی ہے، اور بہت کم لوگوں کو اس بات کی امید تھی کہ ان کو 303 سیٹیں ملیں گی۔ یہ خبر جو ہے وہ ہندوستان کے سیکولر پالیٹکس کے لیے کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا جھٹکا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 2014 کے بعد سے جس طریقے سے بھارتی جنتا پارٹی اور سرکار کا رویہ رہا ہے، اس سے یہ صاف ہے کہ وہ مائنورٹیز کو ساتھ لے کر چلنے میں ان کو دقت ہے۔ حالانکہ سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتی ہے، اور کل بھی پردھان منتری مودی جی نے یہ کہا تھا کہ بھائی چناؤ کے میں جو باتیں کی گئی ہیں اب اس کا کوئی مطلب نہیں، اب ہمیں آگے دیکھنا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ لیکن آر ایس ایس کی جو وچار دھارا ہے وہ ایک طریقے سے اینٹی مائنورٹیز کی ہے، اور اس اینٹی مائنورٹیز کی بات کو چھپاتے بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ 2014 میں جب ان کو سرکار بنی تھی تو 282 ممبر آف پارلیمنٹس میں سے ایک بھی مائنورٹی کا نہیں تھا، اور اس بار جب 302 ممبر آف پارلیمنٹ آئے تب بھی ان میں ایک بھی مائنورٹی کا نہیں ہے۔ ایسا ہندوستان کے جو پارلیمنٹری ہسٹری ہے اس میں اس سے پہلے شاید کبھی نہیں ہوا تھا، جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے۔ تو یہ اپنے آپ میں بہت اچھی خبر نہیں کہہ سکتے ہندوستان کی سیکولر پالیٹکس کے لیے۔ صحیح، تو یہ بتائیے گا کہ مودی جی اس طرح کا پیغام کیوں نہ دے جب ووٹرز کو راہل گاندھی کی کانگریس پارٹی کا پیغام بھاتا نہیں ہے یا اپیل نہیں کرتا؟ دیکھیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، کانگریس پارٹی 2014 کے بعد سے بہت کمزور ہوئی ہے۔ 2004 سے 2014 تک ان کی سرکاریں تھی، لیکن بھرشٹاچار کے اتنے بڑے آروپ ان کے اوپر لگے اور ان کے خلاف اتنا بڑا آندولن سڑک کہ اس کے بعد سے کانگریس پارٹی کی کریڈیبلٹی بہت کم ہو گئی ہے۔ راہل گاندھی نے تھوڑی کوشش ضرور کی ہے، اور دسمبر کے مہینے میں آپ نے دیکھا تھا کہ 3 ہندی بھاشی راجیہ میں راجستھان، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں وہ سرکار بنانے میں کامیاب بھی ہوئے تھے۔ یہ تینوں راجیہ جو تھے وہ بی جے پی کے پاس تھی، لیکن ابھی بھی بھارتی جنتا پارٹی کے مقابلے کانگریس پارٹی بہت کمزور ہے سنگٹھن کے استر پر، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے پاس کوئی نیا نیریٹو نہیں ہے دیش کو دینے کے لیے، جس کی وجہ سے دیش ان کی طرف آکرشت ہو۔ تو 44 سیٹوں کے بعد اگر اب ان کو 52 سیٹیں مل رہی ہیں تو یہ ان کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے، اور میرا ماننا یہ کہ ان کے لیے ایک ایگزسٹنشل کرائسس ہے، اور اس سے کیسے نپٹیں گے یہ بڑا مشکل سا سوال ہے۔ یہ بتائیے کہ ان انتخابات میں میڈیا نے کیا کردار ادا کیا؟ میڈیا کس طرح سے رپورٹنگ کرتا رہا؟ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پچھلے ہندوستان کے اندر یہ مانا جاتا تھا کہ جو پریس ہے وہ سوتنتر ہے اور انڈیپینڈنٹ رہتا ہے، لیکن 2014 کے بعد سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ خاص طور سے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہ سرکار کے ایک طریقے سے اسپوکس پرسنز بن گئے ہیں۔ جو ٹی وی اینکرز ہیں یا جو ٹی وی ایڈیٹرز ہیں، اگر کچھ کو چھوڑ دیا جائے، حالانکہ کچھ ابھی بھی بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ سرکار کے اسپوکس پرسن کی طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں، اور وہ سرکار کو اور مودی جی کو وہ کٹگھرے میں کھڑا نہیں کرتے، ان سے سوال نہیں کرتے، بلکہ وپکش کو سوال کرتے ہیں، اور راہل گاندھی کو سوال کرتے ہیں، اروند کیجریوال کو سوال کرتے ہیں، ممتا بنرجی کو سوال کرتے ہیں۔ تو میڈیا کی بھومکا کوئی بہت اچھی نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو مودی کلٹ بنا ہے پچھلے 4-5 سالوں کے اندر، اس میں ایک بہت بڑی بھومکا ٹیلی ویژن چینلز کی بھی ہے، جنہوں نے کبھی بھی ان کی آلوچنا اس طریقے سے نہیں کی جس طریقے سے منموہن سنگھ کے زمانے میں منموہن سنگھ پردھان منتری کے طور پر کی جاتی تھی۔ آشوتوش، دہلی سے براہ راست ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ۔ بھارت میں مودی جی کا دوبارہ منتخب ہونا، اس پر آپ تبصرہ کر رہے تھے، اور آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے اپنے عہدے سے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 2 ہفتوں بعد استعفیٰ دے دیں گے۔ تھریسا مے 7 جون کو اپنی سیاسی جماعت کنزرویٹو پارٹی کی سربراہی سے بھی استعفیٰ دے دیں گی۔ اپنے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے تھریسا مے نے کہا کہ
میں جلد ہی وہ عہدہ چھوڑ دوں گی جو میری زندگی کا اعزاز رہا ہے. دوسری وزیر اعظم لیکن یقیناً آخری نہیں. میں ایسا کسی برے دل سے نہیں بلکہ ایک ایسی قوم کی خدمت کرنے کا موقع دیے جانے پر شکر گزاری کے جذبے سے کر رہی ہوں جس سے مجھے محبت ہے. برطانوی وزیر اعظم کئی کوششوں کے باوجود یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلاء یا بریگزٹ کی شرائط پر اپنی پارلیمنٹ کو آمادہ کرنے میں کامیاب نہ ہو پائی تھی. یہ معاملہ اب بھی حل طلب ہے. سابق پاکستانی وزیر اطلاعات اور موجودہ وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے پاکستان کے منفی تاثر کے لیے پاکستان کی وزارت اطلاعات کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. وائس آف امریکہ کے ساتھ ان کی خصوصی گفتگو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پر آئیے. پتہ ہے urduvoa.com. اور اگر آپ کو ویب سائٹ تک رسائی میں مشکل ہو رہی ہے تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر جہاں آپ کو ہماری تمام کانٹینٹ بآسانی ملے گی. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق یمن میں لڑائی کے باعث سن 2018 کے ہر ہفتے کے دوران کم از کم 100 عام شہری ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں. اب تک یمن کی 4 سالہ تباہ کن خانہ جنگی میں عورتوں اور بچوں کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. ان میں سے بہت سی عورتیں بیوہ ہیں اور بغیر کسی ہنر کے وہی خاندان کا واحد سہارا ہے. ایک دور افتادہ ریگستانی گاؤں میں ایک امریکی امدادی ادارہ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی نے ایک ایسا ہی سینٹر قائم کیا ہے جہاں ان لاچار لڑکیوں اور عورتوں کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے ہنر سکھایا جاتا ہے. 5 بچوں کی ماں انتخاب علی عبدالواسع اپنے علاقے تیز میں لڑائی سے بچ کر عمران کے گاؤں راز پہنچی ہیں. انتخاب کے شوہر بیمار ہیں اور کام نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ اور ان کی بیٹیاں نئے ہنر سیکھ رہی ہیں. اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے خاندان کی مدد کر سکیں اور غربت سے نکل سکیں. انتخاب اور ان کی بچیاں البراقہ سینٹر میں کلاسز لیتی ہیں جو نیو یارک میں قائم انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بنایا ہے. سینٹر کے کیس ورکرز کا کہنا ہے کہ وہ یہاں روزانہ تقریباً 50 خواتین اور بچیوں کو تربیت دیتے ہیں. ان میں سے کچھ اس محفوظ ماحول میں صرف وقت گزارنے کے لیے آتی ہیں. یہاں لوگ بہت قدامت پسند ہیں. ان کی خواتین باہر نہیں نکلتی کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا مردوں سے واسطہ پڑے، اور وہ کہیں اور اگر سیکھنے جاتی ہیں تو انہیں پبلک ٹرانسپورٹ لینا پڑے گی اور پھر گھر پر ان کے شوہر انہیں باہر جانے سے منع کر دیں گے. انتخاب علی جیسی عورتوں کے لیے یہ یمن کے قدامت پسند معاشرتی اقدار سے آزاد ہو کر کام کرنے کا موقع بھی ہے. اب ان کی وجہ سے ہم کوئی ہنر سیکھ سکتے ہیں اور اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہاں خواتین کو زیادتی اور دوسرے مسائل کے لیے کاؤنسلنگ بھی فراہم کی جاتی ہے. کیس ورکرز کے مطابق ایسے واقعات میں جنگ کے بعد سے اضافہ ہوا ہے. مردوں کو درپیش مسائل کی وجہ سے وہ اپنا غصہ بیویوں پر نکالتے ہیں. ایسے مرد جو لمبے عرصے سے گھر نہیں لوٹے، ان کی عورتوں کو ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ایسے میں جب وہ ذہنی بیماریاں اور دباؤ برداشت نہیں کر پاتی تو ہمارے پاس آتی ہیں. یہ سینٹر اس کمیونٹی میں صنفی توازن بدل رہا ہے. انتخاب کہتی ہیں ان کے شوہر ان کے ایک دن اپنی درزی کی دکان کھولنے اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسے چلانے کے ارادے کے ساتھ متفق ہیں. نیہا واڈیکر کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ. پاکستان کا ذکر کریں تو پاکستان ماحولیاتی بحران سے گزر رہا ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 10 برس کے دوران پاکستان کا فارسٹ کور کم ہو کر 4% رہ گیا ہے، لیکن ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کرنے والے ادارے WWF کے مطابق یہ رقبہ 2% سے بھی کم ہے. گرین پاکستان مہم کے تحت پاکستان میں جگہ جگہ درخت لگائے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کو سرسبز بنانا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں. پرائیویٹ سیکٹر اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے، جانتے ہیں لاہور سے سمر خان کی اس رپورٹ میں. گرین مہم پاکستان کے تحت ان دنوں لاہور کی پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی درخت لگانے میں مصروف ہے، لیکن PH اس مہم میں تنہا نہیں ہیں. اس مرتبہ مختلف نجی ادارے، طالب علم اور سول سوسائٹی کے افراد بھی لاہور کو ہرا بھرا کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. انٹرپرائز ڈیلیور ٹری نجی کمپنیوں کے تعاون سے شہر میں شجرکاری کا اہتمام کر رہی ہے، اور اس کے لیے کمپنی نے شوکت خانم اور سروٹ فارمیسی جیسے بڑے اداروں کو بھی ساتھ شامل کیا ہے. چاہے پبلک ڈومین میں جتنا بھی کہیں کہ ملین ٹری، بلین ٹری، ٹریلین ٹری سونامی بھی ہو جائے، جب تک یہ لوگ سب اونرشپ نہیں لیں گے، ہم لوگ اونرشپ نہیں لیں گے، آپ اونرشپ نہیں لیں گے، یہ کبھی اصل میں یہ ریئلائز نہیں ہوئے گی ڈریم. لیکن پودا لگا کر کام ختم نہیں ہو جاتا.
ہمارا مین مقصد یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی اینڈ مینٹیننس آف دا ٹریز. اور ہماری ایک ایپ بھی ہے ڈیلیور ٹری کی، جس میں ہم مانیٹرنگ کریں گے ان ٹریز کی، جس میں ایریل اور گراؤنڈ شاٹس ایوری 6 months ہم اس کو ریکارڈ کریں گے. شہر اور اس کے گرد و نواح میں درخت لگانے کے لیے کوئی اپنی اراضی کی پیشکش کر رہا ہے تو کوئی مفت پودے تقسیم کر رہا ہے. لاہور اسکول آف اکنامکس نے حال ہی میں اپنی زمین پر عالمی ادارے ایڈم اسمتھ انٹرنیشنل کی جانب سے دیے گئے پودے لگائے، جس میں WWF نے ان کی معاونت کی. پودوں کی ضرورت کا ایک حصہ سرکاری نرسریاں پورا کر رہی ہیں، لیکن ماحول کے لیے کام کرنے والے ادارے WWF نے اس کام کے لیے مختلف علاقوں میں لوگوں کو بھی ساتھ ملایا ہے. جو ہمارا ساؤتھ پنجاب میں ایگریکلچر پروگرام ہے، ہم نے وہاں کی کمیونٹی کو انوالو کیا. جو چھوٹے چھوٹے خطوں پہ جہاں پہ آپ اپنی سبزی یا دوسری چیزیں آتی ہیں، وہاں پہ آپ یہ نرسری پلانٹیشن کریں، اور ہم ان سے کمٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کریں گے تو اس ریٹ پہ ہم آپ سے وہ پودا لے لیں گے. اور پودا کون سا لگانا ہے، وہ انڈیجنس یا جو اسپیسیز ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے. ناقدین کہتے ہیں کہ یہ کوششیں اچھی ضرور ہیں، پر اب بھی لاہور کے ہی بیشتر علاقے اور رنگ روڈ جیسے مرکزی ہائی وے کے اطراف سبزے کا نام و نشان تک نہیں. درخت عالمی حدت اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی شدت کو کم کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. پاکستان کو سرسبز بنانے میں حکومت کے ساتھ ساتھ اب پرائیویٹ اداروں کی کوششیں ظاہر کرتی ہیں کہ ماحول کے تحفظ کو اجتماعی ذمہ داری سمجھنے کا رجحان اب بڑھ رہا ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. باکس آفس پر کئی ریکارڈز توڑنے والی ایونجرز اینڈ گیم کا راج باکس آفس پر جلدی ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ لے لی ہے جان وک چیپٹر 3 نے، جس نے امریکی باکس آفس میں ایونجرز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور آج ڈزنی کی فلم الادین بھی ریلیز ہو رہی ہے. اس ہفتے کے ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں مزید تفصیلات جانتے ہیں وردہ خلیل سے. فرانس میں ایک ہفتے سے جاری کین فلم فیسٹیول ہفتے کے روز ختم ہو رہا ہے. فیشن اور فلموں کے لیے مشہور اس بین الاقوامی فلمی میلے میں دنیا بھر سے ستاروں نے شرکت کی. فیسٹیول میں ہالی ووڈ ڈائریکٹر کوئنٹن ٹیرنٹینو کی فلم ونس اپون اے ٹائم ان ہالی ووڈ نمایاں رہی، جسے شائع آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت. ہیو اے گریٹ ویکینڈ.